اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی نام علی چوتھے، معصومیت میں بھی بات میں بھی چوتھے علی ہیں، یعنی آپ کا نام علی، لقب نقی ہے، 10ویں امام۔ تاریخ میں ملتا ہے آپ کے بابا دین و دنیا کے بادشاہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی جس کا نام سمانہ خاتون تھا، نہایت دیندار، مذہبی، مولائی، مولا کی شہدائی، اور اس زمانے میں کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اپنے زمانے کی سب سے بہترین لڑکی۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ آپ کا بھی وہی قصہ جو آپ کے آبا و اجداد کا تھا، شکم مادر میں تھے، اکثر غیبی آوازیں آتی، اور یہاں تک کہ 5 رجب مدینہ کی سرزمین تھی کہ جب 5 رجب، البتہ آپ کی ولادت کے لیے زیادہ تر تو سب 5 ہی رجب بتاتے ہیں، لیکن ایک تاریخ اور بھی دی، میں دونوں بتا دیتی ہوں، بہرحال اپنی اپنی عمل کی منزلیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 5 رجب 214 ہجری، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی عمر ٹوٹل 40 سال آتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق بتایا گیا کہ 15 ذی الحجہ 213 ہجری، یعنی غدیر سے 3 دن پہلے۔ بہرحال زیادہ تر عام طور سے 5 رجب آپ کی ولادت منائی جاتی ہے۔ خیر، مدینہ کی سرزمین پر آپ دنیا میں آئے، اور آپ کا لقب جو مشہور لقب ہے نقی، ہادی وغیرہ، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بیٹے امام حسن ہیں، امام حسن عسکری السلام، اور یہ عام طور سے کنیت کیا کہتے ہیں، بڑے بیٹے کے نام سے لگا کے، جیسے ابو طالب جو کہتے ہیں نا، آپ کا نام ابو طالب نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، آئے گا انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو، عمران نام تھا۔ بہرحال تو آپ کی کنیت ابو الحسن، امام حسن کے نام پر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ عباسی خلیفہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور کئی خلیفاؤں کا زمانہ دیکھا، لیکن آپ کی شہادت کو میں ابھی سے بتا دوں کہ آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری سامرہ کی سرزمین پر ہوئی، اور اس شہادت میں 2 اہم خلیفہ کا ہاتھ تھا۔ ایک خلیفہ جس کا نام تھا معتز نے پلان کیا تھا، اس کی پلاننگ تھی، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے معتمد عباسی نے آپ کو زہر سے شہید کیا تھا۔ بہرحال تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو حصہ گزرا ہے، اس کے لیے ایک شاعر امام کے لیے، امام کے فضائل میں بیان کرتا ہے، علی کا نام اور خلق حسن لے کر محمد کا، 10ویں امام کے لیے کہتا ہے، کیونکہ نام آپ کا بھی علی تھا، اور علی یعنی آپ کی جد کے نام پر، علی کا نام اور خلق حسن لے کر محمد کا، نقی دنیا میں آئے دین ہے محو ثنا خوانی، اور ستارہ اوج پر ہے 10ویں منزل کا امامت کا، ستارہ اوج پر ہے 10ویں منزل کا امامت کا، تقی کے گھر میں نازل ہو رہا ہے شیر یزدانی۔ واقعی یہ شیر یزدانی ہے کہ جو آپ 5 رجب کو دنیا میں آئے، اور پھر آگے یہ بھی لکھا گیا کہ 5ویں ماہ رجب خیر البشر پیدا ہوا،
5ویں ماہ رجب خیر البشر پیدا ہوا ہے لقب ہادی نقی جس کے علی ہے جس کا نام ہے، لقب ہادی نقی جن کے لقب ہے جس کا علی ہے جس کا نام، اور رہبر دین خدا پہ خدا ہے یہ محمد کا پسر، رہبر دین خدا ہے یہ محمد کا پسر، عطرت اطہار میں چوتھا علی عالی مقام، عطرت اطہار میں چوتھا علی عالی مقام، یعنی عطرت اطہار میں آپ چوتھے علی ہیں، علی کے بعد چوتھے علی آپ ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں، ہمارے ہر امام بچپنا ہو، ضعیفی ہو، بڑھاپا ہو، ہر منزل پہ امام رہے ہیں، اور کوئی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی امام کے لیے آپ کو مل جائے کہ کسی امام کو کسی عالم نے کسی شخص نے کبھی پڑھایا ہو، کیونکہ ہمارے ائمہ نے معصومین نے کسی کے سامنے علم لینے کے لیے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں انہوں نے علم دیا ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کیا کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی 7 ہی سال کی عمر میں تھے، 7-8 سال کی عمر میں کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے میں تھے، یہاں تک کہ بادشاہ نے انتظام کیا، پبلک کو بتایا کہ ہم امام علی النقی علیہ السلام کے درس کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بچپنا ان کو بھی کیا معلوم ہوگا۔ تو ایک شخص جس کا نام تھا جنیدی کو انہوں نے استاد بنا کر بھیجا۔ البتہ امام کی زندگی، ان کی بھی زندگی زیادہ تر قید خانے میں، گھر بھی تقریباً قید خانے کی جیسا ہی رہتا تھا، آزادی اس ملعون نے نہیں دیا تھا۔ جب بھیجا ہے جنیدی کو، کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن پوچھا کہ بتاؤ غلام ہاشمی کا کیا عالم ہے؟ تو جنیدی کہتا ہے اسے غلام ہاشمی نہ کہنا، وہ تو رئیس ہاشمی ہے۔ اور اس کے کیا کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جنیدی کہتا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں علی النقی کو پڑھا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو پتا نہیں میں ان کو کیا پڑھاؤں گا۔ میں فقہ کے یا احکام کے کسی باب کو کھولتا ہوں تو میں ایک باب کھولتا ہوں، یہ بچپنے میں اس کے کئی باب کو کھول دیتے ہیں، میں ان کو کیا پڑھاؤں گا۔ الٹا میں ان کو نہیں پڑھاتا، بلکہ میں خود اپنے زانو موڑ کر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور ان سے علم کو حاصل کرتا ہوں۔ اتنا سمجھ لو جنیدی کہ اتنا سمجھ لو اس وقت عالم دنیا میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے 10ویں امام جس کے علم کو واقعاً دشمن تعریف کر رہا ہے، یہ ہمارے آپ کے تاریخ لکھا کہ 10ویں امام ہیں، اور وہ قسم کھا کھا کے کہہ رہا تھا کہ ان کے جیسا اس وقت کون ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسم اعظم آپ برابر سنتی رہتی ہوں گی، اسم اعظم سورہ الحمد کے لیے ملتا ہے کہ سورہ الحمد بھی اسم اعظم ہے، بسم اللہ میں اسم اعظم ہے، آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ ہاں یہ اسم اعظم اگر کسی کو پتہ چل جائے نا تو ہم تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم عورتوں کو تو اسم اعظم مل ہی جانا چاہیے۔ کیوں؟ اسم اعظم کے ذریعے انسان اپنے بہت سے کام فٹافٹ کر لے سکتا ہے، فٹافٹ، جیسے کہ وہ ابھی میں انشاءاللہ مثال میں آئے گا۔ بہرحال اسم اعظم کی باتیں زیادہ تر 10ویں امام سے وجود میں آئیں، انہوں نے اس کے باب کو زیادہ کھولا ہے۔ ہر امام ہمارے جانتے ہیں، لیکن 10ویں امام نے اس باب کو زیادہ کھولا۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے کہا کہ 73 اسم اعظم ہے، 73 صرف ایک اسم اعظم خدا نے آصف اپنے برقیہ جو جناب سلیمان کے وصی تھے، ایک اسم اعظم ان کو دیا تھا، جس کی وجہ سے اس اسم اعظم کی وجہ سے آصف اپنے برقیہ نے کیا چشم زدن میں تخت بلقیس ملک سبا سے منگوا لیا تھا۔ چشم زدن یعنی پلک کے جھپکنے میں دیر لگ سکتی ہے، مگر چشم زدن اس سے بھی کم ہوتا ہے کہ چشم زدن میں آصف برقیہ نے ملک سبا سے تخت بلقیس منگوا لیا تھا، ایک اسم اعظم۔ پھر امام نے اگلا جملہ کیا کہا 10ویں امام نے، کب اس سے اندازہ لگاؤ خدا نے ایک اسم اعظم ان کو دیا تو ان کو یہ کمال آپ نے دیکھا، ہم اہل بیت کو 72 پورا کا پورا خدا نے ہمیں دے دیا۔ ایک اسم اعظم ایسا ہے کہ جو غیب کی باتیں جو خود خدا نے اپنے پاس رکھی، البتہ اس میں سے بھی اہل بیت کو بعض باتیں خدا نے بتا رکھی، انہیں علم دے رکھا ہے، لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہے کہ ہم کو اور آپ کو بتائیں۔ ان کو علم ہے، امام زمانہ ہو گئے ان لوگوں کو ہے علم، لیکن ان کو پرمیشن نہیں بہت سی باتیں کہ جو ہم کو بتا دیں۔ آپ اندازہ لگیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ باتیں بھی آپ ہی نے کیا کہتے ہیں سب کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور سال کے جو 4 بڑے روزے ہیں، اب نہیں معلوم مجھے کون کون رکھتے، اللہ سب کو بہرحال روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ البتہ جس کے قضا روزے ہیں وہ پہلے
قضا روزے رکھے گا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ قضا روزے کی نیت کرے گا، دل میں خیال مستحب کبھی کرے گا تو دونوں ثواب اللہ دیتا ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ 4 کے جو سال بڑے روزے وہ ہمارے 10ویں امام ہی سے منسوب ہے۔ انہوں نے اس کو خلاصہ کیا کہ جب پوچھا گیا تو امام نے آواز دی سال کے 4 بڑے روزے، پہلا روزہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے امام کی ولادت کا دن یعنی 17 ربیع الاول کا روزہ، دوسرا روزہ آپ کا روز مباس کا دن یعنی 27 رجب کا روزہ، اور تیسرا روزہ 25 ذی القعدہ دہو الارض جس دن خدا نے زمین کے فرش کو بچھایا، اور چوتھا سال کا بڑا روزہ 18 ذی الحجہ امام کی خلافت و جانشینی کے روز غدیر خم کا روز عید غدیر جس دن ہم جشن دھوم سے مناتے ہیں۔ سال کے 4 بڑے روزے ہمارے نقی علیہ السلام سے یہ منسوب ہیں۔ اتنے فضائل تھے آپ کے کہ نہ جانے کتنے شاعر جھوم جھوم پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ کے مدح میں قصیدہ خوانی کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک شاعر اہل بیت جس کا نام ابن سکیت تھا، نہایت مولا کا چاہنے والا، لیکن متوکل عباسی نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو علی کا اولاد علی کے چاہنے والا ہے، دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ سوچا تھا کیونکہ متوکل عباسی خلیفاؤں میں سے سب سے ذلیل ترین، ویسے سبھی ذلیل تھے لیکن اس نے بہت ستایا ہے، سادات کشی اس کے لیے عام تھی، تو لہٰذا اس نے کیا سوچ کر بلایا کہ ابھی میرے سامنے ڈر جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کچھ اور اپنی زبان سے کہہ دے گا، مگر بدبخت کو نہیں پتا علی والے کہاں ڈرتے ہیں، وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ تاریخ نے لکھا متوکل اپنے دربار بلایا اور سوال کیا، یہ بتاؤ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں معتز اور مستعین یا پھر فاطمہ کے علی کے بیٹے حسن اور حسین؟ اس نے سوچ کر سوال کیا تھا دربار میں، اتنے درباری بیٹھے تھے، سارا مجمع میرا ہے، اب یہ ڈر سے صحیح مگر میرے بیٹوں کا نام لے گا۔ لیکن دیکھیے علی والے کیسے ہوتے ہیں، قربان جائیں جانے ہماری، قربان جائے ہمارا خاندان، ہم سب کا خاندان۔ ابن سکیت بغیر ڈرے بغیر جھجک آواز ہی بدبخت کیسی باتیں کرتا ہے، تو اپنے دونوں بیٹوں کا مقابلہ حسن حسین سے کرتا ہے، جبکہ میں ابن سکیت یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے دونوں بیٹوں کو مولا کے غلام قمبر کے مقابلے میں بھی نہیں سمجھتا۔ ایک حقیقت ہے، بہت غور کرنا، جس کی وجہ سے اس ملعون نے ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھچوا لیا تھا۔ لیکن عجب نہیں، ہاں کہا ہو اس وقت ابن سکیت کے ایمان نے، ہاں کہ زبان والے جو بولے تو پھر مزہ کیا ہے، زبان والے، آج کی خوشی کا بھی دن ہے نا، لہٰذا میں 1-2 شعر بھی پڑھ رہی ہوں۔ زبان والے جو بولے تو پھر مزہ کیا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے۔ ابن سکیت نے بتا دیا تم گدی سے زبان تو کھچوا سکتے ہو، لیکن جب تک دل کی دھڑکنیں باقی ہیں ہر دھڑکن میں علی علی رہے گا، ہر سانسوں میں علی علی رہے گا۔ کون ہمارے دل سے علی کو نکال سکتا ہے، کون ہمارے دل سے ان کے خاندان کو نکال سکتا ہے؟ بہرحال منصور دوانقی اس ملعون نے بہت ظلم ڈھایا ہے۔ متوکل عباسی اس نے بھی بہت زیادہ اہل بیت پر کیا کہتے ہیں، متوکل عباسی نے بہت اور بہت ظلم ڈھایا ہے۔ متوکل عباسی کے زمانے میں ان کی زبان کو بہرحال گدی سے کھینچا گیا، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور اسی کے زمانے میں ایک ایسا بھی مسئلہ آیا کہ ایک عورت جس نے آ کے دربار میں دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت فاطمہ ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، یعنی علی اور فاطمہ کی بیٹی میں زینب ہوں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم اتنی نوجوان اور کہاں زینب ہو، تو کب کا ان کا انتقال ہو چکا؟ نہیں، اب دیکھیے جھوٹ کو تو ایک کے بعد 1000 جھوٹ بولنی پڑتا۔ وہ کیا کہتی ملونہ، خدا اس پر لعنت کرے، اس کا نام تاریخ میں لکھا زینب کذابہ، یعنی جھوٹی زینب۔ پھر وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں میں اس لیے نوجوان ہوں کہ مجھے رسول خدا نے دعا دی تھی کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں، میں زینب بنت علی ہوں۔ آخر متوکل عباسی نے اپنے دربار کے درباری علماء کو سب کو بلایا، سب سے کہا، لیکن سب نے ایک جملہ تو کہا یہ جھوٹی ہے، لیکن سب سے اس نے پوچھا دلیل کیا ہے، تو کوئی دلیل نہیں دے پایا۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، خلافت غصب کر کے بیٹھنا اور ہوتا ہے، لیکن جب دین پر مشکل آتی ہے تو مشکل کشا کو بلانا پڑتا ہے۔ لہذا اس وقت کے مشکل کشا یعنی 10ویں امام کو قید خانے سے لایا گیا، اور جب آپ آئے تو تاریخ لکھ رہی ہے
کہ ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ کہا کہ عورت جھوٹی ہے، یہ زینب بنت علی ہرگز نہیں ہے، یہ میری جدہ نہیں ہو سکتی. تو ایک مرتبہ متوکل کہتا ہے یہ تو سبھی نے کہا، لیکن دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہا میرے پاس ایک دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اگر ہی کہتی ہے کہ زینب بنت علی واقعاً ہے رسول علی و فاطمہ کی بیٹی، تو ایک کام کرو، اس کو بھوکے پیاسے جانوروں کے، جنگلی جانوروں کے سامنے چھوڑ دو، کیونکہ میرے جد رسول خدا کا فرمان ہے کہ ہم اہل بیت کا گوشت جانوروں پر حرام ہے. ہاں یہاں پہ ایک جملہ کہے تو بہت غور کرنا. بہرحال اب ایسی جب بات آئی اور جب تیاری کی گئی کہ اس کو جانوروں کے سامنے ڈالا جائے، تو چیخ چیخ کے رونے لگی، ہاتھ کو جوڑ کہتی نہیں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں زینب بنت علی نہیں ہوں. اس نے بہرحال غرض کے اپنے جھوٹ کو اقرار کیا، اسی لیے اسے زینب کذابہ کہتے ہیں. لیکن متوکل نے کیا کیا؟ اس کے مشاوروں نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں اس کو آزمانے کے بہانے جانوروں کے سامنے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو ڈالتے ہیں، اور دو حال سے خالی نہیں. ویسے تو زیادہ امکان ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جانور تو جانور، بھوکے جانور ہوں گے تو انہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے، ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور اپنے سر قتل کا الزام بھی نہیں لگے گا. بادشاہ کو مشورہ بہت پسند آیا، لہذا اس نے کئی دنوں تک جنگلی جانوروں کو پکڑ کر انہیں بھوکا رکھا، انہیں پانی بھی نہیں دیا، کھانا بھی نہیں دیا، کٹ گھرے میں شیروں کو، جانوروں کو بند رکھا. اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہے جب وہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے کہ آج 10ویں امام کو اس کٹ گھرے میں ڈالا جائے. لیکن بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا مگر میری کرسی ذرا بلندی پہ لگانا تاکہ میں بھی تو دیکھوں یہ جانور علی رضا السلام کے اوپر کیسے حملہ کرتے. ہاں جب یہ بات 10ویں امام کو پتا چلی یہ لوگ آزمانا چاہتے ہیں، تو امام تو بہرحال ظاہر خدا پر بھروسہ ہے، جانتے ہیں ساری باتیں، کہا میں ضرور آؤں گا، مگر میری بھی شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کہ تمام اہل مکہ، اہل مدینہ کو بلایا جائے تاکہ فیصلہ ان کے سامنے ہو. پہلے سے کئی گنا زیادہ مجمع بلایا گیا، اہل مکہ اہل مدینہ جمع ہوئے، اور یہاں تک کہ امام کو قید خانے سے نکالا گیا. امام باہر آئے اور جیسے ہی کٹ گھرے کا دروازہ کھلا، امام نے اندر قدم رکھا، دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی امام اب باہر نہیں آ سکتے. بادشاہ بھی بلندی پہ بیٹھا دیکھ رہا، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. اتنے میں سب نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے، اندر کون ہے؟ بھوکے پیاسے وحشی جانور جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں. ہاں ایسے بھی آپ کو معلوم ہے جو پالتو بھی ہوتے ہیں نا، اگر زیادہ بھوکے ہوں تو جو ان کو روز کھلاتا ہے اس پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اکثر. لیکن یہاں کی تو کہانی کچھ اور ہوئی، اتنے دنوں کے بھوکے پیاسے جانور. لیکن جیسے 10ویں امام نے قدم رکھا، دروازہ بند کیا گیا. اللہ اکبر. امام آگے بڑھے، سارے جانور استقبال میں کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ تاریخ نے دیکھا امام بیچ میں ہے، 10ویں امام، اور چاروں طرف سے یہ سارے جانور چکر لگانے لگے، امام کے گرد گھومنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بیچ میں خانہ کعبہ ہو اور حاجی اس کا طواف کر رہے ہوں، ایسا لگ رہا تھا. جب 7 چکر لگا لیا تو سارے جانور امام کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے. بیچ میں امام زمانہ ہیں، سارے شیروں نے امام کے قدموں پہ سر رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام سب کی پشت کو سہلانے لگے. امام نے آواز دی، مجھے معلوم ہے تم کیوں رو رہے ہو، تم بھوکے ہو نا، تم پیاسے ہو نا. سارے جانور باقاعدہ گویا ہوئے اور بزبان بولے، مولا ہم کو تو احساس بھی نہیں، ہم کو یاد بھی نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں آ رہا کہ ہم پیاسے ہیں، پھر کیوں رو رہے ہو؟ آواز دی، مولا اپنی خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں، میری قسمت کے جیسی کس کی قسمت ہوگی. اے سیدو مولائی، اتنا بتائیے. ہاں آج اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے، آپ خود بتائیے، سوچیے اس بات کو. ہاں لاکھ پیسے آپ نے خرچ کر لیا، آپ چلی گئی زیارت کو، سامرہ پہنچ گئی تو کیا دیکھیے گا؟ روزے کی جالی. قبر بھی سب کو ٹھیک سے نصیب نہیں. اور اگر کوئی بہت بڑا اسپیشل ہے، ہاں کوئی سیلیبریٹ، تو کیا ہوگا؟ بہت ہے تو قبر تک پہنچ جائے گا. وہ کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، مولا سب سے بڑا شرف لوگوں کا یہ ہوگا کہ وہ آپ کی قبر تک پہنچ جائیں گے زائرین، لیکن ہم سے اچھا کون ہوگا کہ اس وقت ہم سب کے سر ہیں اور آپ کا قدم ہے. اللہ اکبر. جب اس منزل کو دیکھا تو تل ملا گیا. بادشاہ بھیجا تھا اس لیے کہ جب یہ حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ مزے اٹھائیں گے اور ذلیل کریں گے معاذ اللہ امام کو، شہید کر دیں گے امام کو. مگر کیا ہوا؟ بالکل اس کا الٹا ہو گیا. اور ایسا ہوا، ایسی منزلیں آئیں کہ جب بجائے اس کے کہ امام کو ذلیل کرتا، وہ ملعون خود ذلیل ہو گیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔